چونکہ یہ تبلیغی حضرات سندھ سے آئے ہوئے ہیں اور یہ پشتو نہیں سمجھتے، لہذا کچھ باتیں ایسی کریں گے اور درس اپنے مسالے دار اردو میں کریں گے تاکہ ان کو بھی کچھ نہ کچھ سمجھ میں آ جائے اور ہمارا بھی کچھ گزارا ہو جائے۔ اسی وجہ سے کہ وہ بھی قرآن و سنت کے محبین ہیں، قرآن و سنت کے ساتھ محبت رکھتے ہیں، درس کے ساتھ وہ محبت رکھتے ہیں، تو اسی وجہ سے ہم ان کی محبت سے مجبور ہو کر بعض باتیں انشاءاللہ اردو میں کریں گے تاکہ ان کا بیٹھنا ثواب کے لیے تو ہوگا، لیکن کچھ قرآنی معلومات اور قرآنی درس کا مزہ بھی وہ حاصل کرے گا انشاءاللہ۔ بہرحال اس آیت میں اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو ہدایات دی، اذا ضربتم فی الارض، کہ جب بھی تم زمین میں مختلف ملکوں میں جہاد کے لیے، دین کے لیے سفر کرو گے تو فتبینوا، وہاں جا کر بلا تحقیق کوئی کام بھی نہ کرے، کوئی قدم بھی نہ اٹھائے، کسی کے بارے میں یہ مت کہیں ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مؤمنا، کہ وہ جو آپ پہ سلام کرے، آپ کے سامنے آ کر اپنے ایمان کا اظہار کرے، تو اس کو یہ مت کہو کہ آپ نے جو اسلام کا اظہار کیا ہے یہ صرف آپ نے اس لیے کیا ہے کہ تم اس اسلام کے اظہار کرنے سے پناہ حاصل کرتے ہو۔ فتبینوا ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مؤمنا، کیونکہ واقعہ ایسا ہوا تھا کہ ایک وفد جو صحابہ کرام کا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا، اور اس وفد نے جب ایک علاقے میں پہنچ کر وہاں پہ پڑاؤ کیا تو اس کو بعض لوگ سامنے آئے، اور وہ لوگ صرف اس لیے تھے کہ اپنے ایمان کا اظہار کر کے مسلمانوں سے پناہ حاصل کر رہے تھے، کہ کس طرح مسلمانوں سے وہ پناہ حاصل کرے گا۔ تو اس نے مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے ایمان کا اظہار کیا اور صرف کلمہ پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ کلمہ پڑھا۔ بعض مسلمانوں نے اس پہ گمان کیا کہ یہ جو کلمہ پڑھا ہے وہ تعوذاً پڑھا ہے، پناہ حاصل کرنے کے لیے یہ کلمہ پڑھا ہے، حقیقتاً وہ مسلمان نہیں ہے۔ اس لیے مسلمانوں نے کلمہ پڑھنے کے بعد بھی اس کو قتل کر دیا۔ جب یہ معاملہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تنبیہ دی کہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ تو اس نے جواب میں کہا یا رسول اللہ، اس نے دل سے یہ کلمہ نہیں پڑھا تھا بلکہ تعوذاً پناہ حاصل کرنے کے لیے پڑھا تھا تاکہ وہ مسلمانوں سے بچ سکے۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بار بار یہ تنبیہ دی، فَهَلَّا شَقَقْتَ عَنْ قَلْبِكَ فَهَلَّا شَقَقْتَ عَنْ قَلْبِكَ، کیا تو نے اس کا سینہ چیر دیا ہے؟ کیا آپ نے اندر دیکھا ہے کہ اس نے حقیقت میں کلمہ نہیں پڑھا بلکہ صرف زبان پہ پڑھا ہے، پناہ حاصل کرنے کے لیے پڑھا ہے؟ تو اس صحابی کو انتہائی دکھ ہوا، اتنا دکھ ہوا کہ وہ بولے کہ ابھی تک اگر ہم مسلمان نہیں ہوئے تھے تو بہت اچھا ہوتا۔ مقصد یہ ہے فتبینوا، جہاں بھی آپ کا معاملہ آ جائے،
جہاں پہ آپ جائیں وہاں معلومات کریں، کیونکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار بھی یہی تھا کہ وہ اس وقت ایک گاؤں پر، ایک وادی پر، ایک قریہ پر حملہ نہیں کرتا تھا جب تک اس کے لیے انتظار میں تھے کہ آذان کی آواز اس گاؤں سے آئے گا یا نہیں۔ جب گاؤں سے، اس قریہ سے، اس بلاد سے جب آذان کی آواز جناب رسول اللہ سنتے تو صحابہ کو کہتے یہاں پہ حملہ نہ کرو، یہ مسلمان ہے۔ اور جب آذان کی آواز نہیں ہوتی تو جناب رسول اللہ فرماتے اس پہ حملہ کرو، کیونکہ آذان علامت ایمان ہے۔ فتبینوا، معلومات حاصل کرو، بلا تحقیق اور بلا معلومات کے کوئی بات بھی نہ کرو، کوئی اقدام بھی نہ کرو۔ مقصد داؤ ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام، تاسو موای آغا چاہتا چی تاسو تا خبر دا سلامتی اغرزئی۔ اور ایک واقعہ یہ بھی ہے کہ ایک چرواہا تھا، وہ بکری چرا رہا تھا، جب صحابہ اس کے پاس گزر رہے تھے تو اس بکری والے چرواہے نے مسلمانوں پر سلام کیا، اور سلام علامتی ایمان تھا، کیونکہ کافر تو سلام نہیں کرتے تھے، سلام علامتی ایمان تھا۔ جب اس نے سلام کیا تو صحابہ کو یہ فکر لاحق ہوئی کہ یہ تو مسلمان نہیں ہے، یہ سلام صرف اپنے آپ کو بچانے کے لیے کیا ہے، زان بچکول دا پارے سلام کھڑے دے وغیرہ ہونی، وہ اس کو پکڑ کر اس کو قتل کر دیا، اور اس کی جو بکریاں تھی وہ غنیمت سمجھ کر اپنے قبضے میں لے لیا۔ تو قرآن آیا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا، ان لوگوں کے بارے میں جو آپ پہ سلام کرے یہ مت کہو کہ آپ مسلمان نہیں ہیں۔ قرآن کریم فرمائی تبتغون عرض الحیات الدنیا فعند اللہ مغانم کثیرا، تاسو تلاش کوئی د دنیا د جون سامان، دا اللہ سر ډیر لوی غنیمتونه دي، د دنیا مال او دولت تاسو چې کم پخپل لاس باندې ګټئ دا به څومره، تاسو چې کم حاصل ک دا به څومره، دا اللہ سر ډیر لوی غنیمتونه دي۔ تبتغونا، تم تلاش کرتے ہو، عرض الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کا ساز و سامان، لیکن حقیقت یہ ہے فعند اللہ مغانم کثیرہ، اللہ کے ساتھ غنیمت کی بہتات ہے۔ فعند اللہ مغانم کثیرہ کذالک کنتم، امدغا رنگی وی تاسو من قبلو مخید دینا چی تاسو ایمان پڑ ساتلے او صحابہ ہوتا وی، ذکا یریدل دین صحابہ ابتدا کی اللہ اور تاغ ابتدائی دور یادئی، ابتدائی دور ورطا یادئی چی ابتدا کے پتا صدا سے حالات تیرو چی تاسو ایمان پڑ ساتلے او دے یرینا، چی کمونگ دا ایمان اظہار کونو پمونگ بانے بیا دا کافری الغار رازی، دا غی زور او دا غی شدت او دا غی ظلم رازی، کذالک کنتم، یوم دا غی تا اشارہ کئی چی تاسو مخ کے پدا سے حالت بانے وی اے صحابو، آپ تو پہلے ایسے حالت میں تھے کہ آپ بھی ایمان کو چھپا رکھتے تھے، اس لیے چھپا رکھتے تھے تاکہ کافر آپ کے ایمان سے خبر ہو کر آپ پہ ظلم اور تشدد کرے گا تو آپ ایمان چھپ کے چھپائے ایمان کی دعوت دے رہے تھے۔ کذالک کنتم من قبل، او دویمہ مانا دا چی تاسو کلم دا ایمان والا اولیدل نو تاسو اغیلی دو سر خوشحال شوئی، ایمان مپٹو، فمن اللہ علیکم، اللہ پتا سبحان احسانو کی ایمان مپٹو، او گورا انسان تا چی دخپل طب مطابق مجلس ملاو شنو آپ کے خوشحالی،
علماء لکھی کذالک کنتم من قبل. یہاں یہ بات مفسرین فرماتے ہیں کہ ایک آدمی کو اپنی خواہش کے مطابق جب مجلس ملے تو وہ اس مجلس میں خوش ہوتا ہے. علماء جب علماء کی مجلس پاتے ہیں تو بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں. قرآن والے جب قرآن والے کی مجلس پاتے ہیں تو وہ اس میں بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں. اسی طرح گناہگار لوگوں کے لیے جب گناہ کی مجلس سجائی جاتی ہے تو وہ اس گناہ کی مجلس میں خوش ہوتے ہیں. الجنس یمیل الی الجنس، جنس جنس کی طرف مائل ہوتا ہے. مقصد یہ ہے کہ ایمان والے جب اس کو مل گئے ابتدا میں تو وہ بہت خوش ہو گئے کہ وہ ہو ایمان والے ہیں. اس طرح جو فارن ایریا ہے، یورپ ممالک ہے یا اور کوئی ممالک ہے نا، اس میں اگر ایمان والے ایک دوسرے کے ساتھ ملاقات کرتے ہیں تو بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں کہ یہ بھی مسلمان ہے، میں بھی مسلمان ہوں. اپنے ملک والے جب دوسرے ممالک میں مل جائے تو کتنی خوشی ہوتی ہے. تو اسی وجہ سے مسئلہ یہ ہے کہ انسان کو جب اپنی خواہش کے مطابق، اپنی طبیعت کے مطابق، اپنی عادت کے مطابق مجلس مل جائے تو وہ اس مجلس میں بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں. پختو کے میں پوبو کے خوشحالی، میں پوبو کے خوشحالی نو مقصد داریں قرآن وی کذالک کنتم من قبل، تاسو مخکې داسې وی چې کله بم د ایمان والا ولیدل چې زمونږ ملګري ډیر شول یا وملیدل ای در سره ملاو شول خوشحاله به وی. فمن اللہ علیکم، اللہ پتا سبحان احسانو کا. علماء دلتے لکی دا اللہ احسان سدے، اللہ احسان دا دے چی ایمان در کڑے دے. دا دین اللہ احسان دا اللہ نشتا. سب سے بڑی احسان اللہ کی یہ ہے کہ اس نے ایمان دیا ہے. فمن اللہ، تمام نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت جو ہے وہ ایمان ہے. فمن اللہ، کیونکہ اللہ نے نعمتوں میں اس کا تذکرہ کیا ہے. فمن اللہ علیکم، احسانو کا اللہ پتا سبانے. فتبینو، نو تاسو اس تحقیق کوئی. ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، یقینا اللہ ستاسو پا عملون بانے دے خبردار. لا يستوي القاعدون من المؤمنین، دو قسم بیان کئی دے دو قسم خلقو. یو آغا خلقو چاگئی دا اللہ دا دین دا پارا، دا قتال دا پارا، دا جہاد دا پارا، دا اللہ دا دین خورولو دا پارا اغی وطیو بار ملک پر خیرے، علاقے پر خودی دا، بچی پر خودیو، مال پر خودیو، اولاد پر خودیو. یو آغا خلقو چا اغی خپل سرونا پتلی کی خودیو، او یو آغا خلقو چا اغا پا مقام بانیو، پا مقام بانے لگیاو. دو قسم کے لوگ تھے. لا يستوي القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر والمجاہدون فی سبیل اللہ. ایک قسم کے لوگ وہ تھے جو جس نے مال کو بھی چھوڑا تھا، اولاد کو بھی چھوڑا تھا، سارے کے سارے رشتہ داروں کو بھی چھوڑا تھا، ملک کو بھی چھوڑا تھا، اور اللہ کے دین کی اشاعت کے لیے، اللہ کے دین کے پھیلانے کے لیے وہ نکلے ہوئے تھے. اور دوسرے قسم وہ لوگ تھے جو مقام پہ تھے، وہ بھی دین کا کام کرتے تھے، ایسے ویسے نہیں بیٹھے تھے، دین کا کام کرتے تھے لیکن مقام پہ کرتے تھے. قرآن کہتا ہے لا یستوی، وہ دونوں برابر نہیں ہے. لا یستوی، دونوں برابر نہیں ہے. کام دونوں کا اچھا ہے
ایسا نہیں کہ ایک کا کام اچھا ہے اور دوسرے کا کام اچھا نہیں، دونوں کا کام اچھا ہے لیکن درجات میں فرق ہے. لا یستوی بین الدرجات، ان کے درجات کے درمیان برابری نہیں ہے. جو نکلے ہوئے ہیں اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے، جہاد کے لیے نکلے ہوئے ہیں، لا یستوی، یہ برابر نہیں ہے ان لوگوں کے ساتھ القاعدون، جو اپنے مقام پہ ہے، پخپل زائبانی چی دی آغا خلق سرا دا برابر ندی. خامخا یو محنت کون کے او پا محنت کے محققی دن کے او یو محنت کون کے خو پا زائب پاتی کی دن کے نو فرق شتا. یو لگ مخ کے لاڑ یو پا زائب بانے رے. نو دا اللہ دا دین دا پارا محنت کول دا پا دعاو درجو باندے دے. خدا ندا چی باز کم فهم خلق دا ہوائی چی دا پا مخ کی چی ہوتی دی نو بس دا صحیح دی و چی دا پا زائی دی نو دا ندی. دا چی پا زائی کار کئی دی دین نو دا ندے کار، اور چی بار ہوتی دی نو دا دا دین کار دے. نا اللہ صرف استوا کی مسئلہ راوستی دا، استوا کے اللہ مسئلہ راوستی. لا یستوی برابر صرف ندی. دا بعضو درجہ با دا بازنا بہتر وی لیکن پا مقام کار او بہر کار دوارا یو کار دے، دا دین کار دے.